پاکستان میں جب بھی کوئی بڑی آفت آتی ہے، چاہے وہ سیلاب ہو یا زلزلہ، تو ایک بحث ہر طرف شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا یہ موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے یا پھر اللہ کی ناراضگی۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ کے دو بالکل الگ الگ زاویوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر ان تباہیوں کی اصل وجہ ہے کیا؟ دیکھیں، اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کا جواب دو بالکل مختلف راستوں پر، دو بالکل الگ زاویوں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جواب تک پہنچنے سے پہلے چلے ذرا خود اس سوال کو ہی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس ایک سوال کے اندر سوچ کے دو بالکل مختلف فریم ورک چھپے ہوئے ہیں، اور یہی ہمیں دو الگ الگ سمتوں میں لے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف ہے سائنسی وضاحت، یہ بات کرتی ہے موسمیاتی تبدیلی کی، یعنی ٹھوس زمینی حقائق کی، اور دوسری طرف ہے روحانی وضاحت، جو ان واقعات میں کوئی گہرا اخلاقی سبق یا کوئی ایمانی مطلب تلاش کرتی ہے۔ بس یہیں سے یہ پوری بحث شروع ہوتی ہے، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف دو الگ الگ جواب نہیں ہیں، نہیں، یہ تو جواب ڈھونڈنے کے ہی دو بالکل الگ الگ طریقے ہیں، دو الگ الگ سفر ہیں۔ ایک سفر ہمیں لیبارٹریز اور ڈیٹا کی طرف لے جاتا ہے، مادی دنیا میں، جبکہ دوسرا سفر دل اور روح کے اندر معنی تلاش کرتا ہے۔ اچھا، تو چلیں پہلے راستے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، یعنی موسمیاتی تبدیلی والا نظریہ۔ جب کوئی کہتا ہے کہ ان آفات کی وجہ سائنسی ہے، تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائنسی فریم ورک کا مطلب ہے ہر چیز کو وجہ اور اثر، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی نظر سے دیکھنا۔ مطلب ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی مادی وجہ ضرور ہوتی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں اور ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر سوال یہ ہے کہ سیلاب کیوں آیا، تو سائنسی جواب بادلوں میں، درجہ حرارت میں اور پانی کے بہاؤ کے پیٹرن میں ڈھونڈا جائے گا۔ تو اس سوچ کے مطابق سوال کچھ یوں بنتے ہیں: ماحول میں ایسی کیا تبدیلی آئی؟ انسانوں نے ایسا کیا کیا جس سے یہ سب ہوا؟ اور ہاں، یہاں ہر بات کے لیے ثبوت چاہیے، ڈیٹا چاہیے، خالی باتوں سے کام نہیں چلتا۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، اس ساری محنت کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ ہم مستقبل میں اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھا پہلا راستہ۔ اب چلتے ہیں دوسرے راستے کی طرف، جو ان واقعات کو ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس سوچ کے مطابق یہ آفات اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی الگ انداز ہے۔ تو اس فریم ورک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دنیا میں ہونے والے واقعات میں آپ کہہ لیں کہ آسمانی اشارے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ ہر واقعے کو ایمان اور مقدس کتابوں کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، تاکہ اس کے پیچھے چھپے روحانی یا اخلاقی سبق کو سمجھا جائے۔ یعنی اس نظریے کے مطابق یہ سیلاب اور زلزلے صرف فزیکل ایونٹس نہیں ہیں، نہیں، یہ انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں، وارننگز ہیں، یا پھر کوئی سبق ہیں۔ یہاں آپ کی رہنمائی ڈیٹا نہیں کرتا، ایمان کرتا ہے، اور مقصد بھی مستقبل کی پیشگوئی کرنا نہیں، بلکہ اپنے اعمال پر غور کرنا اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے سمجھنے کے یہ دو بالکل الگ الگ راستے آ گئے ہیں، ایک سائنس کا اور دوسرا ایمان کا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک ہی معاشرے میں یہ دونوں سوچیں ایک ساتھ کیسے چل رہی ہیں؟ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اور بس یہیں آ کر ہم واپس اپنے پہلے سوال پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے نا، موسمیاتی تبدیلی یا اللہ کی ناراضگی، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اصل میں ان دو سوچوں کے ٹکراؤ کو دکھاتا ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی بحران کے دوران ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کی دو الگ الگ اینکیں ہیں۔ حقیقت تو ایک ہی ہے نا؟ تباہی، نقصان، دکھ، یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس کا مطلب نکالنے کے لیے لوگ دو الگ الگ راستے اپنا رہے ہیں۔ اور شاید اس بحث کا حل یہیں پر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کی ضد ہوں ہی نہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو الگ الگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ سائنس پوچھتی ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا، اس کا فزیکل پروسیس کیا تھا، جبکہ ایمان پوچھتا ہے اس سب کا مطلب کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ ایک کیسے کا جواب دیتا ہے اور دوسرا کیوں کا۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ ان دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اصل سوال یہ بن جاتا ہے کہ جب کوئی بحران آتا ہے تو ہم اس کا مطلب کیسے نکالتے ہیں۔
ایک ہی سانحے کے یہ دو الگ الگ جواب یہ ہمارے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ہماری سوچ کے بارے میں، ہمارے عقائد کے بارے میں اور بحیثیت قوم ہمارے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔